بھی تھے حضرت عتبہ بنت فرقد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جسم کے اندر خوشبو رکھ دی تھی. کمرے کے اندر بیٹھتے خوشبو ہوتی تھی، گھر کے اندر بیٹھتے خوشبو ہوتی تھی، محلے میں جاتے خوشبو ہوتی تھی، جہاں بھی جاتے خوشبو ہی خوشبو ہوتی تھی. اور آپ کی 4 شادیاں تھیں، تو جس بیوی کے پاس جاتے تو وہ بیوی اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی، اس لیے کہ میرے خامد کی جسم سے خوشبو آتی ہے، ہم بھی اچھی خوشبو لگائیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں. تو وہ بھی ان کی بیویاں بھی اچھی سے اچھی خوشبو لگاتی تھی. پھر بھی ان کی بیویوں کی اتنا خوشبو نہیں ہوتی جتنا وہ صحابہ رسول کے جسم سے خوشبو آتی تھی. سبحان اللہ. وہ حیران ہوگی کہ قیمتی سے قیمتی خوشبویں ہم بھی لگاتے ہیں، لیکن اتنا خوشبو ہمارے جسم سے نہیں ہوتی جتنا خوشبو صحابہ رسول کے جسم سے ہوتی ہے. ایک دن نا ان کی ساری بیویاں اکٹھی ہو کر نا اس طرح مشورہ کیا، اکٹھے ہو کر نا ہم پوچھتے ہیں کہ اے رسول کے صحابی، ہم بھی خوشبو لگاتی ہے، تو بھی لگاتا ہے، لیکن اتنا خوشبو ہمارے جسم سے نہیں آتی جتنا تیرے جسم سے خوشبو آتی ہے، تو کہاں سے اتنا قیمتی خوشبو لے کے آتا ہے؟ تو حضرت عتبہ بنت فرقد نے فرمایا کہ اے میری بیویوں، میں کوئی دکان سے کوئی خوشبو لے کر نہیں لگاتی. کہا پھر خوشبو بھی نہیں لگاتے، آپ کے جسم سے یہ خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ میں بچپن کے اندر بیمار ہو گیا تھا، بچپن کے اندر بیمار ہو گیا تھا اور میرے جسم پر پھنسیاں لگ گئی تھی. میں نے بڑے بڑے حکیم و طبیبوں کے پاس علاج کیا، کوئی فائدہ بھی نہ ہوا. ان قریب میں لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا. لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دم بھی فرمایا اور دم فرما کر آقا علیہ السلام نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا. جس دن سے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم پر ہاتھ پھیرا ہے، اس دن سے میرے جسم میں خوشبو جاتی بھی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، لجپال کی آمد. سارے یار بولو، لجپال کی آمد، ابخار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت. اب سوچے جس پر لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگائیں اس کی خوشبو کا یہ عالم ہے. جس جسم میں میرے مصطفیٰ رہے ہوں اس ماں کی خوشبو کا کتنا عالم. سبحان اللہ. ایک واقعہ دیکھو، ایک ولی گزرے ہیں حضرت مسکی رحمۃ اللہ علیہ. کیا؟ حضرت مسکی رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایسے ولی تھے نا قبلہ، ایسے ولی تھے، ان کے جسم سے ہر وقت خوشبو آتی تھی. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے جسم سے خوشبو کیسے آتی؟ تو آپ نے اپنا بچپن کا واقعہ سنایا. آپ نے فرمایا کہ میں حسین و جمیل تھا، میں کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، تو ایک عورت آئی، امیر گھرانے کی تھی، وہ مجھ پہ دیوانی ہو گئی. اس نے بہانے سے کیا کیا، سوٹ تو ایک لینا تھا، اس نے میرے مالک کو کہا کہ 7-8 تھان دے دیں، میں گھر میں جاتی ہوں، گھر والوں کو کپڑے دکھاؤں گی اور جو بھی پسند آئے گا باقی کپڑے میں اس بچے کو دے کر بھیج دوں گی. اصل مسئلہ تو کوئی اور تھا، لیکن اس کے مالک نے حضرت مسکی کو بھیج دیا، کپڑے بھی دے دیے. جب گھر وہ عورت پہنچی نا، بچے کو بلا لیا اندر، کپڑے بھی اندر آ گئے. اس نے عورت نے کیا کیا، دروازہ بند کر دیا. جب دروازہ بند کیا اس عورت نے کہا کہ اے بچے، میں نے کپڑے نہیں خریدنے تھے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں تیرے ساتھ برائی کرنا چاہتی ہوں. اس بچے نے کہا کہ اے عورت، خدا کا خوف کر، خدا دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی چیز نہیں چھپی ہوئی. وہ بچہ سمجھاتا رہا. اس عورت کے عقل کے اندر کوئی بات بھی نہ آئی. آخر کار اس بچے نے ایک بہانہ بنایا. اس نے کہا اس طرح کرو، میں پیشاب کرنے جاتا ہوں، مجھے پیشاب کرنے کے لیے جانا. وہ اوپر چھت پر گئے. جب چھت پر گئے پیشاب کرنے کے لیے، پیشاب کر کے اپنے جسم پر مل لیا. جب جسم پر ملا بدبو آنا شروع ہو گئی. اس عورت نے جلدی جلدی دروازہ کھولا. حضرت مسکی گھر سے باہر چلے گئے، برائی سے بچ گئے.
جب برائی سے بچے نا، جب گھر سے باہر نکلے سامنے ایک تالاب تھا، انہوں نے سوچا کہ میں جا کے غسل کروں، پاک صاف ہو کر پھر دکان پہ جاؤں۔ آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس تالاب کے کنارے پر ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہے، سفید ریش ہے، سفید لباس ہے، اور ہاتھ کے اندر سفید رنگ کی تسبیح ہے اور خدا کا ذکر کر رہا ہے۔ اس بزرگ نے کیا کیا؟ حضرت مسکی کے جسم پر ہاتھ پھیرا، ہاتھ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پر خوشبو پیدا فرما دی۔ تو اس بزرگ سے پوچھا کہ اے مسکی یہ خوشبو کہاں سے آئی؟ آپ نے فرمایا یہ خوشبو میں نے کوئی قیمتی خوشبو نہیں لگائی، بلکہ ایک دن میں برائی سے بچا، رب تعالیٰ نے مجھے برائی سے بچنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، فرشتے نے میرے جسم پر ہاتھ لگایا، ہاتھ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جسم میں خوشبو پیدا فرمایا۔ سامنے محترم، یہ تو غلاموں کا کمال ہے، آمنہ کے لال کا کتنا کمال ہے۔